مگر ہم جیسے نہیں، اخلاص اور للہیت کے ساتھ بغیر مائک کے 1.5 لاکھ کی مجمع کو خطاب کرتے ہیں۔ کبھی 1.5 لاکھ کا مجمع، کبھی 1 لاکھ کا مجمع، کبھی 75,000 کا مجمع، کبھی 80,000 کا مجمع، مائک نہیں، بغیر مائک۔ اور ان کی آواز کی کرامت یہ تھی، اگلا انسان جیسی ان کی آواز سنتا تھا، مجلس میں سب سے پیچھے رہنے والا انسان بھی ویسے ہی ان کی آواز کو سنبھالتا۔ برابر پوری مجلس میں غوث اعظم کی آواز سنتی۔ غوث اعظم اپنی تقریر میں زیادہ تر قرآن اور حدیث پڑھ کر کے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، قصہ کہانی نہیں بولتے تھے، اور زیادہ شعر و شاعری بھی نہیں، کبھی کبھی ہوا تو 1-2 شعر کہتے ہیں، زیادہ قرآن اور حدیث بولتے ہیں۔ لیکن جو لوگ تقریر سننے کے لیے جاتے ہیں نا، ان کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی یہ سننے کے لیے جاتا ہے کہ دیکھیں وہ مولانا صاحب کتنا قرآن کی دلیلیں دیتے ہیں، کوئی اس نیت سے جاتا ہے کہ ذرا سنیں مولانا صاحب کتنی حدیثوں سے دلیلیں دیتے ہیں، کسی کا مزاج یہ رہتا ہے کتنا ہنساتے ہیں مولانا، ذرا وہ بھی دیکھیں، کسی کا مزاج یہ رہتا ہے ذرا دیکھیں مولانا صاحب تقریر میں شعر و شاعری کتنے کرتے ہیں اور لوگوں کو بالکل ایک عشق میں ڈھال دیتے ہیں۔ ایک مولانا تھے اس زمانے میں بھی، غوث اعظم کے زمانے، اور وہ عربی زبان میں شعر و شاعری کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ آج غوث اعظم کی مجلس میں جا رہا ہوں تقریر سننے کے لیے، اور میں دیکھوں کہ وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے شعر و شاعری سے کتنی زیادہ دلیلیں دیتے ہیں۔ یعنی وہ شعر و شاعری سننے کے لیے آئے تھے، اور کیا کیا جانتے ہیں؟ ساتھ میں انہوں نے ایک بڑا دھاگا لیا، ایک بڑا دھاگا۔ کیوں دھاگا لیا؟ یہ سوچ کر کے کہ بھائی وہ جب تقریر کریں گے تو ان کے اشعار کو سن کر کے اگر میں خالی ایسی سنتا رہوں گا تو ہو سکتا ہے بھول جاؤں، گنتی نکل جائے، تو جو ہی ایک شعر بولیں گے ایک گانٹھ لگا دوں گا، دوسرا شعر بولیں گے دوسرا گانٹھ لگا دوں گا، تیسرا شعر بولیں گے تیسرا گانٹھ لگا دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔